اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے گا تو اس کی جزا جہنم ہے۔ جو کسی مسلمان کو قتل کرے گا رب اسے جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور توجہ کرنا، یہ روایت بڑی توجہ سے سننا، سنن ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر سارے زمین والے، سارے آسمان والے مل کے اگر کسی مسلمان کو قتل کریں گے، آقا فرماتے ہیں ان سارے بندوں کو اوندے منہ گھسیٹ کے اللہ جہنم میں داخل فرما دے گا۔ ایک بندے کو قتل میں سارے شریک ہو جائیں، سارے جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کے قتل پر مدد کی کسی کی، آج لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، گھر جاتے ہیں پسٹل پکڑ لاتے ہیں، اور دسو جی کتھے ہے تو کچھ بتا دیتے ہیں، او یا انہوں گیا آج، اب پتہ ہے یہ قتل کر دے گا، غصے میں ہے، قتل کے ارادے سے آیا ہے۔ سننا توجہ کے ساتھ، ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کے قتل پر مدد کی، اگرچہ ایک حرف کے ذریعے مدد کی، تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب یہ قاتل کی مدد کرنے والا بندہ میدان محشر میں آئے گا نا، تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کی رحمت جنت ہے۔ کہا جائے گا یہ بندہ جنت سے مایوس ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ اور اس نے قاتل کی مدد کی ہے، مسلمان کو قتل کرنے پہ مدد کی ہے۔ یار توجہ کرو، جو قتل پہ مدد کرے اس کی یہ حالت ہوگی، تو جو کسی مسلمان کو قتل کرے اس کا کیا بنے گا قیامت والے دن؟ ڈر جانا چاہیے، لمحہ فکریہ ہے۔ اور سنن ابو داود شریف کے اندر یہ روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے تو باہر نہیں نکلیں گے۔ آقا فرماتے ہیں یہ دو بندے ہوں گے، سنن ابو داود پڑھ رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں دو بندے ہیں جہنم میں جائیں گے باہر نہیں آئیں گے۔ یا رسول اللہ کون سے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں پہلا وہ بندہ جو شرک کرتا ہے، جہنم میں جائے گا باہر نہیں آئے گا۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں جہنم میں جائے گا تو یہ واپس نہیں آئے گا۔ آج اگر لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے تو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا کرو، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اگر اللہ غضبناک ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ آج ہم نے تو غصہ اتار لیا، 2 فائر مار دیے، لیکن قبر میں اور میدان محشر میں پھر رسوائی ہوگی۔ خدا کے واسطے جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا غصے کو کنٹرول کر لیا کرو، وگرنہ پھر یہ تھوڑا سا غصہ کنٹرول کر لو بہت بڑی رسوائی سے بچ جائیں گے۔